غلام نبی آزاد کا وہ بیان جو آج کافی گشت کر رہا ہے۔ دراصل غلام نبی آزاد جو کہ ڈی پی اے پی کے سربراہ ہیں، وہ آج اشمقام اننت ناگ کے اندر ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے جب تقریر یہاں پر کی تو انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے وہ دن بھی یاد کرانے کی کوشش کی عوام کو جب آزادی سے قبل، یعنی برٹن یا انگریزوں سے آزادی لینے سے قبل جو ایک سٹرگل چل رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہاں علامہ اقبال کا، یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر یاد دلانے کی کوشش کی، جس میں علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ بالکل یہی الفاظ استعمال کیے ہیں غلام نبی آزاد نے، اور انہوں نے کہا کہ شاعری مشرق نے اس وقت یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے تھے کیونکہ اس وقت ہندو اور مسلم یکجا نہیں تھے۔ ایک طرف سے ہندوستان کی آزادی کا ایک بڑا خواب تھا، ایک عظیم خواب تھا، جس کے لیے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن اس دوران پھر شمال و جنوب، مشرق مغرب، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، ذات پات اور مذہب و ملت، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ تفرق کا شکار ہو گئے تھے اور وہ آزادی سے دور ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت علامہ اقبال نے وہ پیغام دیا تھا ہندوستان کے عوام کو کہ آپ یکجا ہو جاؤ، اور جو پھر آپ کا عظیم مقصد ہے اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہی پیغام میں کشمیر یعنی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی لایا ہوں۔ یعنی غلام نبی آزاد کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی میں وہی اقبال کا پیغام لایا ہوں کہ اگر آپ آج متحد نہیں ہوتے ہیں، اگر جموں کشمیر کے لوگ متحد نہیں ہوتے ہیں، تو تاریخ میں جموں کشمیر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ آج بہت ساری طاقتیں ہمیں نیست و نابود کرنے میں لگی ہیں۔ یہ الفاظ غلام نبی آزاد کے ہی ہیں کہ آج بڑی طاقتیں ہمیں نیست و نابود کرنے میں لگی ہیں، لیکن کم از کم ہم اس کوشش میں تو شامل نہ ہو جائیں۔ تاہم غلام نبی آزاد نے وضاحتاً یہ نہیں کہا کہ یہ طاقتیں کون ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ متحد کن کو ہونا ہے۔ میرا غلام نبی آزاد نے جو کچھ کہا ہے ہم آپ کی نظر کریں گے۔ جو بین الاقوامی حیثیت کے شاعر تھے، انہوں نے لکھا آزادی سے پہلے، نہ سنبھلو گے ہند والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ مطلب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان ایک، کہ اگر اکٹھے نہیں رہو گے، پیار سے نہیں رہو گے، ہندو مسلمان کرو گے، نعت سوت کرو گے، تو تمہیں آزادی کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری تاریخ میں نہیں ہوگی، تمہاری تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آج جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو ہماری تاریخ میں نام نہیں رہے گا، نیست و نابود ہوگا۔ آج بہت ساری طاقتیں ہم کو نیست و نابود کرنے میں لگی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابھی نیست و نابود ہونے میں کچھ تھوڑا کمی ہے۔ اس نیست و نابود کرنے میں اللہ کے لیے کم سے کم تم شامل نہ ہو جاؤ۔ تم ایک ایسی حکومت دے دو جو عوام کی حکومت، سب مل کے حکومت۔ سبھاش چندر بوس تھا کہ انہوں نے کہا ہندوستان کے لوگوں کو، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو جو ایک تھے، کہ تم مجھے خون دے دو میں تمہیں آزادی دوں گا، لیکن میں تمہیں خون نہیں مانگتا، میں کہتا تم مجھے ووٹ دے دو اور میں تمہیں ان تمام بیماریوں سے، جہالت سے، غربت سے، بیکاری سے، بےروزگاری سے نجات دلواؤں گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ غریب کے ہاتھ میں، فیصلہ عوام کے ہاتھ میں۔ اگر آپ چار ادھر دو گے، چار ادھر دو گے، اور روز خوش سے السلام علیکم، سید السلام علیکم، پوست السلام علیکم، بابی کا شکر وعلیکم کے لیے ان کا جواب اللہ اسٹیٹ ملے گی۔ صرف میں اتنا کہتا تھا کہ پہلے اسٹیٹ دے دو، بعد میں الیکشن کرو، لیکن پرائم منسٹر، ہوم منسٹر نے کہا ہم اسٹیٹ دیں گے لیکن الیکشن کے بعد۔ اس لیے الیکشن کے بعد
और जद्दोजहद करनी है, कहीं पीछे खिसक न जाए वो, उसके लिए जद्दोजहद भी तैयार करते हैं। मैं जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका साथ चाहिए। कि इस तकरीर में आपने 2-3 चीजें खुद भी नोट की होंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल का के शायर का मकसद वो यही समझा रहे थे कि आप बटो मत, तकसीम मत हो जाओ, बल्कि एक हो जाओ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो इस जम्मू कश्मीर को नियस्त व नाबूद यानी मुकम्मल तौर पर खत्म करने के दर पे हैं। ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं।